اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے، اور عبداللہ بن عمر کے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 131۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 132۔ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اور اہل شام جحفہ سے، اور نجد والے قرن منازل سے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں، اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 133۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ صافہ باندھے، اور نہ پاجامہ، اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے، اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 134۔